اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 119۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اس صفحے کے آغاز میں پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کا ایک دوسرے کے حوالے سے ایک تبصرہ سمو کر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور ان کا دین کچھ نہیں، جبکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہود توریت پڑھ رہے ہیں، عیسائی انجیل پڑھ رہے ہیں، محرف زدہ عیسائی، تحریف شدہ عیسائی، مگر بہرحال پڑھ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک تیسرا قول ان کا بھی نقل کر دیا جو مشرکین ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتا وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے بارے میں خوش گمانی کا شکار ہے اور دوسرے کو ذرا سا بھی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی لاجیکل کنکلوژن بھی نہیں ہے، کوئی منطقی کوئی عقلی تجزیہ بھی نہیں، بس ایک دعویٰ۔ یہ وہی بلند و بالا امانی توقعات آرزوئیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں، جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ایک اور مثال ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ قیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک عنوان ہمارے سامنے رکھا، من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے تو مختلف چیزوں کو پروردگار نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی ظلم تو بہت سارے ہیں مگر یہ مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے پوری جس کے اندر مختلف چیزوں کو پلیس کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک تو روکنا فزیکلی روکنا ہے کہ آنے ہی نہ دیا جائے، اور ایک روکنا وہ ہے کہ جس کے اندر اسباب ایسے پیش کر دیے جائیں، پیدا کر دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ دوسری چیزوں میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ مسجد نہ آ سکیں۔ یہ دونوں ہی طریقے مسجد سے روکنے کے مترادف ہیں۔ اور اسی طرح سے وسعافی خرابہ کہ مسجد کو برباد کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ مثلا مسجد ہی کو توڑ دیا جائے معاذ اللہ، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا مسجد کو اس طرح سے رکھا جائے کہ مینٹین ہی نہ کیا جائے اور لوگوں کو آنے سے ڈسکریج کیا جائے، تو مسجد کی جو رونق ہے وہ ڈل ہو جائے گی، اس کے اندر ویرانی آ جائے گی۔ پروردگار اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر لوگوں کو آنے کے لیے مینٹین کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ایسا ایک ماحول بنے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور اللہ کا ذکر کریں، اسے بارونق ہونا چاہیے۔ تو جو ایسے کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد وہ مسجد میں آنے سے خوف محسوس کریں کہ ایسے افراد جن کی نیوسنس ویلیو ہے وہ آتے ہوئے خوفزدہ ہوں کہ ان کو اور ان کی ایسی حرکتوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی خدا کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے۔ قبلے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، مگر پروردگار عالم فزیکلی کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے، تم جہاں بھی رخ کرو اللہ وہاں پر موجود ہے۔ یعنی اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کبھی مسجد میں آنے سے ڈسکریج کیا جائے تو انسان اپنے گھر میں بھی عبادت انجام دے سکتا ہے۔ مسجد میں آئے تو ثواب زیادہ ہے، مگر ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں تو یہ گنجائش بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مشرکانہ قول کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے، اس کی مذمت کی گئی کہ اللہ اسے بے عیب ہے، اللہ اس نقص سے بری ہے۔ ہاں جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اس کے مطیع ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے، بدی ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں اور روایت معصومین کے اندر اس کی تشریح بھی آئی ہے کہ خدا الفاظ کے کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ، مگر یہ ارادہ پروردگار اور اس کے فیصلے کی ایک تعبیر ہے کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آخری حصے میں اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ مشرکین کا ایک اعتراض نقل کیا کہ وہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پہلے والوں نے بھی بات کی ہوئی ہے، یعنی مشرکین کا یہ ماضی کے اندر بھی اعتراض رہا ہے، لگتا ہے کہ سب کے دل ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں ان کے لیے کہ جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت بھی وسیلے پر ایک بہت اہم آیت یوں بن جاتی ہے کہ خدا جس کو منتخب کرے اس کا انتخاب ثابت ہونے پر اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے کہ اسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ خدا براہ راست ہم سے مخاطب ہو اور خدا براہ راست ہم پر کتاب نازل کرے یا آیت نازل کرے، یہ مشرکانہ مزاج ہے۔ ورنہ جس کو خدا نے رسول بنایا ہے اس کو رسول ماننا ایک مومن کا، ایک موحد کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ خدا کے انتخاب پر معترض نہیں ہوتا، خدا کے انتخاب کو قبول کرتا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر اس صفحے پر اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرہ، ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ آپ اس پہ پریشان ہو کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم میں جا رہے ہیں تو بہرحال اپنا برا کر رہے ہیں، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے آخر میں کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے کہ اسے دین پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بشارت کے کام کو انجام دیں، انذار کریں۔ اب اگر کوئی قبول کر کے جنتی بنتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی جہنمی رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔